حضرت علامہ عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہو سکے تو مل کے پڑھیں ذوق سے پڑھیں شوق سے پڑھیں اور با آواز بلند پڑھیں وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ایک مرتبہ اور پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق
گلے گلشن سادات فخر السادات انتہائی معزز اور محترم حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ پہاڑی پور شریف، فاضل جلیل عزیز القدر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہزاد چشتی صاحب زیدہ مجدہ، علماء کرام، سناخان حضرات، اور سالانہ عرس پاک دے مقدس حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پر وقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقینی طور تے میرے واسطے اور تواڈے واسطے بہت مسرت، شادمانی اور خوشی دا موقع ہے کہ آل نبی اولاد علی پربردہ اگوش ولایت حضور قبلہ عالم آفتاب افق ولایت قمر مطلع ہدایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد ظفر اقبال شاہ صاحب عابد مدہ ضلع الاقدس آپ تشریف لے آ چکے نے، اور تھوڑی دیر تو بعد میں اور تسی آپ دے دیدار تو شاد کام ہون والے ہیں۔ شاہ صاحب چند کی نہیں تاریخ ہے؟ 29 آئی رات چڑھ جائے، یعنی آج 29 یا آج یا کل چند چڑھے گا۔ میرے دل اندر ایک خیال پیدا ہویا کہ موقع دی مناسبت نال گفتگو کیتی جائے، چونکہ اس گناہگار کولوں مختلف مواقع تے تسی مختلف پیرائے وچ مختلف حوالے نال گفتگو سنتے رہندے ہو، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ صدات دی نظر اس گناہگار تے مینوں علم ہی نہیں سی کہ قبلہ شاہ صاحب نے 10 ستمبر دا اشتہار چھپوایا ہے۔ وہ میں جو دیکھیا تے میری سمجھ وچ آیا کہ آپ نے تے منوں فرمایا کہ 10 پہلے ہی لکھ لیا کر جدو ڈائری لینا، لیکن میں پھر بھول گیا۔ تو بہرحال این سعادت بزور بازو نیست، باواں دی طاقت نال، مال و دولت نال، بینک بیلنس نال، گڈیاں تے کوٹھیاں تے کاراں تے بلڈنگاں تے پلاٹاں نال اس ساتھا نہیں اللہ دیندا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرما دے۔ تو بہرحال جب تک یہ زندگی موجود ہے، سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، اور یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے، میں شاہ صاحب سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 10 پکی رہے گی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ میرے اپنے من دا سودا ہے کہ موقع بھی ہے، اور انتہائی بخل ہوئے گا اگر یہ تذکرہ ساڈا رہ جائے موقع تے، چونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ بولو نا، اسی اہل
सुन्नत व जमात हाँ, साडा तल्लक अहले बैत नाल भी है और साडा तल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नाल भी। जिहदा तल्लक है वो सुभान अल्लाह बोले, बाकी रहन दे। चूंकि डंडी साडे कोल नहीं वाई, रोंद असी नहीं मार सकते, मुनाफकत साडे कोल नहीं हो सकती। साडा अकीदा स्टेट फॉरवर्ड, यानी इंज कह लो जेड़ा मुस्तफा दा है असी ओदे गुलाम हाँ, जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम है असी ओदे गुलाम हाँ। अज वक्त है कि मैं और तुसी मुरीद मुस्तफा और मुराद मुस्तफा 25 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, जुमला मेरा सुनिया जे, समझिया जे, जिदा ना सुन के जात नहीं नाम, जिदा ना सुन के कैसरो किसरा दे महल्ला में जलजला तारी हो जाए, नाम सुन के जलजला तारी हो जाए, और जेड़ा अख नीवी करके अख ऊपर करे ना तो यहूदी भी समझन जिवें शेर ने कछार विच अख खोली। जेड़ा जवानी दा भी पैकर होवे, हुसन दा भी पैकर होवे, खलूस दा भी पैकर होवे, तकवे दा भी पैकर होवे, सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अमल करन दा भी पैकर होवे, कुरान दी तशरीहात नूं समझण दा ते बयान करन दा भी पैकर होवे, केड़े केड़े मौके ते हदीस आई ये भी जानता होवे। ते जिदों कोई काफिर बदबख्त या कोई मुनाफिक मेरे आका के खिलाफ गल करे, तलवार नंगी करके सामने आ जाए, जुर्तो बहादुर का भी पैकर होवे, तरीके इस्लाम अंदर अपने बिगाने सारे उसनू उमरे फारूक के नाम नाल याद करते हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मापिया ने रखिया उमर, जाके जरा नाम की रखिया उमर। उमर दा माना है आबाद रखन वाला या आबाद करने वाला। अगर ये ना ठीक ना हुंदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत मुबारका के मुताबिक इस नाम को बदल देना सी। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा बदल देंगे सन, तेरा नाम की है? उन्हें आख्या मेरा नाम है बर्रा। फरमाया इससे तो तकबर पैदा होता है, आज के बाद तेरा नाम ज़ैनब है। जो ना ठीक ना होना उस नाम को बदल देना। आपका नाम मापिया ने रखिया उमर, तो उमर का माना मैं की दसिया, आबाद करन वाला या आबाद रखन वाला। ना बदलिया क्यों नहीं? ते नाम बदलन उत्ते शाह साहब वही भी नहीं आई कि रब ने फरमाया होया जिब्रील जा मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच, ते सारियां नूं अज बड़ा चाह है, उमर ने कलमा पढ़िया पर ना बदलो। नहीं रब ने कलिया, नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेरे आका ने खुद नहीं बदलिया। क्यों? रब भी जानता है, जिब्रील भी जानते ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते ने। उमर होवे जिदी वजह तो रब ने इस्लाम नूं आबादी अता कर। उमर कौन है? जिदी वजह तो रब ने इस्लाम नूं आबादी अता कर दी। और इत्थे रुक के एक मैं हदीस सुना दिया और अहले बैत दे घरों लगा गल दसन। हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला बतरे अथर विचों कितने बेटे सन? 3। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 2, हजरत सैयदना इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3। ये जिहड़े पहला बेटा सी ना, नामे नामे इसमें ग्रामी हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
इन्हां तो रवायत मरवी। हुण मैनूं जरा गल सोच के दसो, दिल विच कोड़ होवे, किसी दे बारे दिल साफ ना होवे तो उहदियां शानां असीं दसने? बोलो तो सही। भावें वो वालों तो लैके पैरों के नवां तक शानां में डुबिया होवे, असीं कदी दसने हैं? असीं हमेशा उहदे ऐब ही दसांगे। जिन्नियां सहाबा दी अजमत दियां रवायात ने अक्सर अहले बैत तो मरवी ने, और जिन्नियां अहले बैत दी शान विच रवायतां ने अक्सर सहाबा तो मरवी ने। ते ओह ते दोवें आंदे ने असीं एक ही हैं, साडे कोई फर्क नहीं जे। हुण सुनो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की फरमांदे ने, इनू पढ़ना होवे ते अल्लाह अली मसनूआ उसनू पढ़ सकते हो, इसनू पढ़ना होवे ते मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ सकते हो, इसनू पढ़ना होवे ते रियादुन नदरा इमाम मुहिब तबरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे शहजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने, क़ियामत वाले दिन इस्लाम आएगा इस हालत विच कि सारियां वल जाएगा। इस्लाम आएगा इस हालत में कि सारियां वल जाएगा, उम्र ते आके रुक जाएगा। क़यामत वाले दिन इस्लाम आएगा, जाएगा सारियां कोल, रुकेगा किदे कोल? हज़रत उमर कोल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मेरे उमर दा हाथ इस्लाम फड़ लेगा। उमर इत्थे नहीं खलोना, और रब को चलिए, इत्थे नहीं खलोना, और रब को चलिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे मुरीद ते मुराद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां नूं इस्लाम बाजू तो पकड़ेगा, रब दी बारगाह विच लै जाएगा। किहड़ी जगह ते लैके जाएगा? अरश दे दरमियान विच रब्बुल आलमीन दी अदालत होएगी। उस वेले मालिक यौमुद्दीन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, ये अल्लाह दी बादशाही होएगी, अल्लाह जब्बारो कहार दी शहनशाहीयत होएगी। क़यामत वाले दिन हर किसी दी जुबान उत्ते मोहरे सकूत होएगी, कोई बोलेगा नहीं, होंठ भी साकत होणगे, साइलेंट होणगे, जुबाना गोश्त ते लोथड़े भी चुप होणगे, हाथ उस वेले गवाइयां देणगे, पैर गवाइयां देणगे, अखां गवाइयां देणगियां, जिस्म दे अज़ा गवाइयां देणगे। ये मेरी तेरी गल है, साडी हर शै चुप ते जुबान चुप, होंठ चुप, लेकिन साडियां आवाज़ां ते बंद ने, साडे हाथ साडे खिलाफ गवाही देणगे। ऐ उमर फारूक तुहाडी अज़मत तो निसार जावा, जिन्हां दे हक विच अज गवाहियां अल्लाह दा कलिया इस्लाम देंदा है। अल्लाह दा भेजिया इस्लाम देंदा है पिया, अल्लाह दा भेजिया इस्लाम किवें? रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह दे नजदीक जेड़ा पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। हुण रब दी बारगाह च इस्लाम आएगा, नाल कौन है? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करेगा, या रब्बुल आलमीन, ए रब्बे, ए मेरे रब, इन्नी कुन्तु खफिया, या अल्लाह मैं ते छुपिया सा, मैं जरा को धौन बाहर कढ़दा सा, लोग लड़ते सन। इस्लाम आंदा पिया कुन्तु खफिया, मैं ते मखफी सा, मैं ते छुपिया सा। बड़ी तवज्जो भाई, मैं पोशीदा सा, छुपिया सा, मखफी सा, और काफिर मेरी तौहीन भी करते सन। पर या अल्लाह मैं तेरी बारगाह च आया इल्तिजा लैके, ऐ जिन्हों मैं नाल लैके आया वा, ये ओ ज़ात है जिदी वजह तो मैं बाहर निकलन दे काबिल होया सा। ऐ ओ ज़ात है जिदी वजह तो मैं बाहर निकलन दे काबिल होया सा, मैनू तो कोई बाहर नहीं सी आउण देंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम विच आउंदे सन, आप सजदे दी हालत विच हुंदे सन, आप ते ऊंटां दियां वजनी ते भारी भरकम ओ जड़ियां लिया के काफिर रखदे सन। उकबा बिन मुआत वर्गे ये बकवासात करदे सन, मुहम्मद साडा की बिगाड़ सकदा है, ते अबू जाल वर्गा लानती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आउंदे सन। ये इस्लाम सन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लियाउंदे सन, आप दे गले दे अंदर पटका पांदा सी, जोर नाल वड़ चाड़दा सी, आप दियां अखां मुबारकां उस दबाव नाल इंसी जिवें बाहर आ रहीआं ने। ये सारियां चीज़ां सामने रखो ना, जुनाबे ताजदार
تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسلام دے سب تو پہلے خطیب نے، انہوں نے خطبہ دیتا ہے، آپ نو مار پئی ہے، آپ نو ماریا گیا ہے، زدو کوب کیتا گیا ہے، سزاماں دتیاں گئیاں نے، یہ سارا کم اسلام برداشت کردہ ہے پیا۔ پھر وہ بیلا آیا جدو اسلام آکھے گا یا اللہ میں باہر نہیں سا نکل سکتا، میں چھپ کے رہندا سا، عمر ہووے جدی وجہ تو میں باہر آیا، جدی وجہ تو میں باہر آ کے اپنے ترانے بلند کیتے نے، یا اللہ تیری وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اعلان کیتا ہے، یہ سارا سیرا جدے سر وچ جاندا ہے، جدے سر تے دستار عظمت دی سج دی ہے پئی، یا اللہ دا نام فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جزاک۔ ہوں اس روایت وچوں ایک جملہ لگا کٹ کے دین صاحب، مرکزی خیال صرف ایک جملے وچ کوئی پوچھے دسو آئی عمر کون ہے، ایک جملہ دسیا جائے میں لگا دسن ایز حدیث وچوں، عمروں نے جنہ نال قیامت والے دن اسلام بھی مصافحہ کرے گا۔ اب سب تھوڑی توجہ نہیں ہوئی، نہیں توجہ، ایڈا قیمتی جملہ نے اوتھے کی بڑھنا ہے، لیکن عمروں نے جنہ نو قیامت والے دن اسلام بھی جنہ لال مصافحہ کردہ ہوئے گا۔ یہ عمر ہے، ایک شعر میں اس تے لکھیا سی، وہ میں تانوں سنانا، وہ میں چونکہ لکھیا سی تو میں نے پھر یاد نہیں ہے، جلدی ہویا، لیکن میں وہ چونکہ آپ ہی لکھیا سی تو میں اس واسطے لکھ لیا میں سنا دیا۔ یہ پڑھنا پینا جناب، یہ نال پڑھنا پینا ہے، شعر بڑا قیمتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے آلِ بیت نے جنہاں نے چار دانگے عالم دے اندر اسلام پھیلایا، جتھے اسلام دی شمع ٹمٹما رہی سی اوتھے ننگیاں تلواراں لے کے گئے، کون ہے اسلام دے خلاف بکواسات کرنے والا یا اسلام دی تعمیر نو نقصان پہنچان والا؟ کون ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے ایک کردار ادا کیتا ہے، جگہ جگہ تے اسلام دی رکھوالی کی تھی، اور انہی رکھوالی کی تھی میرے اللہ نے 25 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا، 25 لاکھ مربع میل دا حکمران بنا دیتا ہے۔ مصرہ میں اس تے لکھیا ہے، صحابہ تے آلِ بیت دی عظمت و نثار جائیے، انہاں دے اوصاف نرالے ہیں، کردار پیارے ہیں، اوصاف نرالے ہیں، کردار پیارے ہیں، اوصاف نرالے ہیں، کردار پیارے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں۔ مل کے ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو، یہ لوگ حقیقت میں عظمت، یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں، عظمت کے مینارے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے، یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں۔ اور ایسے سنو اس کا اگلا، جرت کے جبل ٹھہرے اصحاب عمل ٹھہرے، جرت جبل آندے نے پہاڑ نو،
جرت کے جبل ٹھہرے اصحاب عمل ٹھہرے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی. یا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. آئے 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 مل کے ذرا ایک آواز نہ سارے پڑھو. میں یہ نہیں آندا بھی جنہوں حضرت عمر نہ پیار ہے تو انہوں سارے انہوں پیار ہے, یہ نہیں میں آندا, چونکہ میں تو تے شک نہیں نا, میں یہ نہیں آندا. صرف میں نہیں دعوت دینا. چلو میں ایک حدیث بھی سنا دیا پھر تو دعوت پوری دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بذکر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا اپنی محفلانوں میرے تے درود و سلام نال سجایا کرو تے میرے عمر دے ذکر نال سجایا کرو. ہون میں یہ نہیں آکھنا بھی کیڑا ماندہ کیڑا, میں یہ آنا بھی ذکر جڑا کرنا چاہتا ہے او ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دس دیو. ماشاءاللہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو. لاؤ بزرگاں معافی ہے, فضا ذرا گونج جائے تو میں نہ بھی حضرت عمر پاک راضی ہو جان کے تو گل بڑی بن جانی. صحیح گل بن جائے گی. مل کے ذرا ایک آواز نہ کہہ دیو سارے, یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں. یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے, یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے, یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگ حقیقت میں عظمت کے مینارے ہیں. جرت کے جبل ٹھہرے اصحاب عمل ٹھہرے, اصحاب عمل ٹھہرے. جرت کے جبل ٹھہرے اصحاب عمل ٹھہرے. اے جملہ سنو جو گے تو جھوم جاؤ گے. اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں. اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں. اسلام کی کشتی کے یہی لوگ سہارے ہیں. اسلام کی کشتی کے یہی لوگ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نے جنہ دا نا سن کے شیطان بھی گلی ولا جاندہ ہے, ذات نو ویکھ کے گلی ولا جاندہ ہے. بلکہ اتھوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو اے عمر جدی شان ہے وے جڑی گلی تو آندا ہوویں اس گلی شیطان نہیں لنگدا. بلکہ اتھوں تک فرما دیتا, فرمایا تیرے سائے تو بھی شیطان ڈردا. ادو بھی ڈردا سی تے ہون بھی ہاں سائے تو بھی ڈردا. عمر دا نا آجے صحیح ہے کری. شیطان ادو بھی ڈردا سی, شیطان ہون بھی ترہیندا. نہیں سمجھ آئی؟ ہون بھی ڈردا. اج جنے تسی جوان بیٹھے ہو نا, تسی جاندے ہو حکیماں کو تے ڈاکٹراں کو دوائیاں لین. اور جناب مجھے بدخوابی کا اثر ہے, میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں. شاہ صاحب تعویذ دے دے,
شاہ صاحب دم کر دیں کو وظیفہ دے دیں نہیں کو وظیفہ لین دی لوڑ نو کہ تویز لین دی لوڑ نسخہ تال مسا رضوی گناہگار دس دن ہے اس تے جوان عمل کر لے وہ کرے ساری رات لنگ جائے گی پر ڈر نہیں آئے گا لو مفت آئیے بالکل فری کوئی ٹیکس نہیں اس وظیفے ہوتے سون لگیا اپنے سینے ہوتے عمر لکھ لیا کرو تے جتھے ایک وری حضرت عمر دا پھیرا پہ جائے اتھے غیران دے ڈیرے اٹھ جاندے جتھے عمر دا پھیرا پہ جائے اتھے غیران دے ڈیرے پھر آباد نہیں رہندے ساڑیاں محفلاں آباد ہی اس واسطے نے دستے نہیں پورا سال ہی آباد وجہ کی یہ ساڑے کر اہل بیت دا بھی ذکر ہوندہ رہندہ ہے تے ساڑیاں محفلاں میں نبی کریم صحابہ دا بھی ذکر ہوندہ رہندہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہلیت وچ بھی جری بہادر تے تکڑے 39 لوگ آپ تو پہلا مسلمان ہو چکے سن اون جڑی گل لگا کرن سارے نہیں سمجھ آنی جدو بندہ حالت جہالت وچ ہوندا ہے نا او دی سوچ پتہ کی ہوندی 39 پہلا مسلمان ہو گئے تے کعبے دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے سوچی ہوندے میں 40 نہیں ہون دینا رہن دیو نہیں تے رہن دیو جدو بندہ جہالت وچ ہوندا ہے نا ادوں پاویں کعبے نہ ٹیک بھی لائی ہو تے کی سوچدا ہے میں 40 یہ جائز ہی نہیں میں 40 نہیں ہون دینا رب نے فرمایا تو سوچی آ پہلے 40 تیرے کو نہیں کرانا ارے سیاسو سمجھایا نکتا میرا اوتھے سوچیا 40 نہیں ہون دینا رب دی رحمت مسکرا کے فرمایا کرانا بھی تیرے ہتھوں ہے 40 سن جڑے مسلمان ہوئے سن 40 ہو گیا 39 آپ تو پہلا انہاں سوچیا 40 نہیں ہون دینا لیکن ہویا بھی آپ دے ہتھوں کافرانو پرابلم اے سی گل بڑی قابل غور ہے پرابلم اے سی اسی جنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گھلنے آ نا بھی توں ساڈا ایلچی بن کے جا سفیر بن کے جا انہاں نال گل بات کر او پرتاوندا ہی نہیں اوتھے ہی رہ جاندا ہے ساڈا بن انہاں دا جاندا ہے یہ کی چکر ہے انہاں آکھیا عمر جڑا نا یہ تکڑا ہے انہاں کماں چ اینوں گھل دے بس عمر پاک ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں رستے وچ حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پاک تو پہلا کلمہ پڑھ چو 39 وچ بھی ہے سن کلمہ پڑھ چکے سن انہاں آکھیا خیر عمر کدھر ننگی تلوار لے کے انہاں آکھیا تینوں پتہ ہے اسی جنوں گھلنے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساڈے کام جو گا رہندا ہی نہیں مینوں بڑا واٹ ہے اج بڑا غصہ مینوں میں اسلام دی شمع بجھان چلا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نہ اسلام کا کوئی نام لے گا میں اس واسطے حضرت نعیم بن عبداللہ بڑے سیانے انہاں آکھیا وہ گل سنو عمر تو بڑے چاہ نہ چلنا نا اس کام انہاں نوں شہید کرن واسطے پہلا اپنی بہن دا گھر تے ویکھ پہلا اپنی بہن دے گھر دی خبر لے انہاں آکھیا کی ہویا میری بہن نال انہاں آکھیا تیرا بہنوئی سعید بھی مسلمان ہو گئی تیری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی تے تو ادھر ختم کرنے واسطے جا رہے ہیں میں اسلام دی شمع بجھا دینی تے پہلا گھروں خبر کر انہاں ادھر تے چھڈیا تے تلوار ننگی لے کے بہن دے بوئے تے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نو چھپ چھپا کے نا انہاں دوواں میاں بیوی نو حضرت سعید نو تے حضرت فاطمہ نو انہاں دوواں نو قرآن پڑھا رہے سن حضرت خباب وہ نے جڑے 39 وچ پہلا مسلمان ہو چکے سن انہاں نو قرآن پڑھا رہے سن حضرت عمر پاک دروازہ کھڑکایا پوچھا کون ہے میں عمر دا نام سنیا تے حضرت خباب دا ترا نکل گیا انہاں آکھیا بھی یہ بڑا ڈاڈ ہے عمر آ گیا ہے یہ کام بڑا خراب ہے بہن فاطمہ کہن لگی تو چھپ جا تو لک جا تے قرآن پاک دے اوراق بھی جڑی ہڈی سی ہڈی تے لکھیا سی یا کھجور دے پتے ہوتے یا چمڑے ہوتے انہوں چھپا دیو چھپا دیتا گیا بہن گئی بوا کھولیا حضرت عمر دیاں اکھاں وچ خون اتریا چہرہ جلال نال سرخ تلوار ننگی عمر خیر ہے کیویں آیا انہاں کہا مینوں دسو تسی کردے کی سو تسی پڑھ دے کی سو پہ آپ نے فرمایا سی او پڑھ دے سامنے جو رب والوں آیا ہے
بولو 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 جڑا رب لو آیا اسی وہ پڑھتے سن پہ ایو کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن انہوں نے کہا تو مسلمان ہو گئی آپ نے فرمایا بالکل میں مسلمان ہو گئی آپ نے بہن نو مارنا شروع کر دی بڑا ماریا تے بہن فاطمہ ایک کوئی گل کی تھی تشریف لے آ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی اللہ 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 ٹھیک ہے بیٹے جزاک اللہ تشریف رکھو بھائی بیٹھیے حضور قبلہ عالم دا حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ کہ بیٹھ دا مطلب ہوتا بہ جانا بہ جاؤ بیٹے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سامنے والے ساتھی بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ آپ نو حضرت عمر پاک نے بڑا مارے سزا دیتی اسلام قبول کرن دی وجہ تو اور آپ نے ایک کوئی جملہ بولیا فرمان لگیا عمر میری گالی یاد رکھی جے توں بہادر ہے تے بہادر میں بھی بڑی اونچی آواز نہ اونچی آواز نہ اونچی آواز نہ جے توں بڑا بہادر ہے نا تے بہادر میں بھی بڑی ہیں کیوں وجہ ہے جس باپ دا خون تیریاں رگا میں گردش کرتا پیا اس سے باپ دا خون میریاں رگا میں کی گردش کرتا ہے پیا اپنی بہادری ہوتے نہ ناز نہ کر میں کلمہ پڑھ چکی ہوں اسلام قبول کر چکی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم تے دامن رحمت نال وابستہ ہو چکی ہوں اس واسطے ہن فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو ترش ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اب یہ نشہ اترے گا نہیں تیپا سے مگائی جاتی ہے اور سینے میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے یہ ہون پی لئیے اس واسطے ہون کلمہ نہیں چھڑ سکتے اسی جدو بہن نو مار پہ رہی سی نا حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پاک دے بہنوئی وہ آئے چھڑان واسطے انہوں نے بھی بڑی مار پئی تے بہن دی استقامت ویکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے دسو میری بہن تسی کر دے کی سو پڑھ دے کی سو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں اسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ساں فرمایا میں نو بھی دیو میں قرآن سنانی آوا جس ویلے حضرت عمر پاک پاکیزگی دی حالت اندر آئے نے آپ نے وضو کر لیا غسل کر لیا کپڑے بدل لے حضرت سید نے اپنے کپڑے عطا کی دے کپڑے بدل لے گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تشریف لے آئے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اللہ دا قرآن سنے آئے جویں قرآن پڑھیا جا رہے تیویں عمر پاک دی حالت بدل دی جا رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہن دیر نہ کرو ہن جلدی کرو میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے جاؤ اس ویلے 39 مسلمان 40 مسلمان اس ویلے دار ارقم دے اندر میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے صحابی دا گارے جدا نائیں دار ارقم زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا گارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان جڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسلمانوں
تو 3 दिन पहले मुसलमान होए ने, 3 दिन पहले इस्लाम कबूल कीता ने, नंगी तलवार लैके दारे अरकम दरवाजे ते खड़े होए ने। आंदे ने माजाक दे काजल वाले आ, वदोहा दे चेहरे वाले आ, वलैल दियां जुल्फां वाले आ, आमीम दियां कुड़लां वाले आ, अलम नशरा दे सीने वाले आ, यदुल्ला वाले गोरे गोरे हत्थां वाले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे काफिर दे अंदर इन्नी जुरत नहीं, जितनी मर्जी पावर वाला होवे, जितनी मर्जी ताकत वाला होवे, जेड़ा आके इत्थे मेरे पीर भाइयां नूं नुकसान दे लवे। अजे इतनियां गल्लां हो रहीआं ने, सामने उमर आ रहे ने, नंगी तलवार लैके आ रहे ने, बहनोई सईद भी नाल ने, भैन फातिमा भी नाल ने, हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन ये सारे नाल ने। जदों सहाबा ने वेखिया उन्हां दा तरा निकल गया, खौफ तारी हो गया। एक उमर है जर्री पहलवान है, बहादुर है, बहादुरी दा पै करे, ते दूसरा तलवार नंगी है, ये की बनेगा साडे नाल। हज़रत अमीर हमजा कहन लगे खबरदार मेरे पीर भाईओ परेशान ना होया जे, मैं तुहाडे नाल वादा करना वा पिया, अगर उमर चंगी नीयत ना ला रहा है, दुरुस्त नीयत ना ला रहा है, इहदा इस्तकबाल कीता जाएगा, इनू वेलकम कीता जाएगा, इनू खुश आमदीद आखिया जाएगा, इनू मरहबा आखिया जाएगा, जी आया नू आखिया जाएगा। अगर गलत नीयत ना ला रहा है, ए मेरे पीर भाईओ फिक्र ना करिया जे, अगर गलत नीयत ना ला रहा है फिर तलवार भी उमर दी होएगी, गर्दन भी उमर दी होएगी। मैं तुहाडे नाल वादा करना वा पिया, मैं उमर दी तलवार लैके उमर दी गर्दन उतार देंगा। हो ही नहीं सकता जदों अमीर हमजा जिंदा है, दरवाजे ते पैरा देंदा है पिया, कोई आके नुकसान पहुंचा जाए, इवें नहीं हो सकता। उधरों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सहाबा की गल है, इतना क्यों शोर हो गया है, इतना मसला गड़बड़ क्यों हो गया है। अर्ज कर देने सोनिया उमर आ रहा है, फरमाया आउण दियो, उमर दे बारे हुण फिक्र ना करो, एक कुछ नहीं आखण वास्ते आ रहा, बल्कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ कबूल होने दा वेला आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मेरी दुआ दे कबूल होने दा वेला आ गया है। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ केड़ी फरमाई जी, अल्लाह दी बारगाह च कीता सन या रब्बल आलमीन। मक्के दे अंदर 2 चौधरी ने, एक दा नाम अमर बिन हिशाम यानी अबू जाल है, एक दा नाम उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह जेड़ा तेनू प्यारा लगदा है वो एक इस्लाम नू अता कर दे, अल्लाह नू फारूक आजम पसंद आ गया। फिर मैं हूँ जुमला एक कह सकना वा ना, इस हदीस की रोशनी विच हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ओ ज़ात है जिहड़ी महबूबे खुदा है, क्योंकि अल्लाह नू पसंद आ गए, जिहड़ा अल्लाह नू पसंद आ जाए वो महबूब हुंदा है। महबूब ते होर भी है ने, पर हबीब की है, महबूब और भी है ने, पर हबीब एक है। वो कौन ने? मेरे तुहाडे आका सत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। महबूब भी हैं, हबीब भी है, और हबीब और कोई नहीं, महबूब और भी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब खुदा अज़्ज़ा व जल्ला बन के आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर नूं आउंदियां वेलकम किया, खुश आमदेद आखिया। इस जगह तो जिथे साडे बटन लगे होंदे ने, इस जगह तो आप दा पकड़िया गिरेबान इस तरह हाथ रखिया उते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर वो केड़ा वेला आउणा है जदों तू इस्लाम कबूल करना है। नाल ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दी बारगाह च हाथ बुलंद कीते, अर्ज कीता या रब्बल आलमीन इस्लाम दुश्मनी जेड़ी भी उमर दे दिल विच और सीने विच मौजूद है, अज मैं तेरी बारगाह दुआ करना वा पिया उस इस्लाम दुश्मनी नू ईमान दे अंदर तब्दील फरमा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये हदीस मौजूद है, या अल्लाह उसनू ईमान दे अंदर बदल दे। पहली भी दुआ कबूल, हुण कीती ये भी कबूल। उमर पाक मेरे आका दे कदमां में डिग पे, आंदे ने सोनिया तुसी पुछदे हो वेला कदों आउणा है, ओ वेला आ गया है। सारे बोलो सुभान अल्लाह।
سونے چہرے والے او ویلا آ گیا ہے تے صحابہ نو سکون ہو گیا، صحابہ نو سکون ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا قبول ہو گئی۔ انہیں تھے میں کہہ سکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا ہوئے گا اے میرے غلاموں تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ مل کے سارے ہیں ایک آواز نہ کہنا ہے دعوت میری او نانوں میں جنہوں حضرت عمر پاک دے اسلام لے آن دی خوشی اور چاہ چڑھے آئے تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یار ہو اینے گناہ بولنا سارے بولو، سارے بولو۔ میں نہیں پتا تمہیں لنگر کھا لیا کہ یہ کھانا ہے، اجے کھانا اجے کھانا ہے تو حلال کر کے کھائیے، سرکار دا دیتا کھانے ہیں جی، تو پھر اس واسطے انہوں نے یاران دا ذکر بھی کرنا ہے نا، سالے سنن جو ہویا سی مل کے ایک آواز نہ بابا سے بلند پڑھیے سارے چاکا لا دیو بزرگانوں معافی تمہیں یار ہو مبارک ہو عمر ابن ماشاءاللہ عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا دعاؤں کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک گال دے دسو جی سونے آؤ کی گالے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے۔ عمر دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر جواب دیتے نے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا۔ مل کے ایک آواز نال تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، اور خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دینے سونیا اے حق پہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حق دیں تو لکے کے ہوں
مرضی ہے تھوڑی ٹھنڈی سبحان اللہ میری تھوڑے لو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاری یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے غلام یا سونیا سی حق تے بھی ہیں تے پھر لکے کیوں ہیں فرمایا عمر اجے تعداد تھوڑی ہے نا تو چاڑیاں ہیں اجے تعداد تھوڑی ہے نا اس واسطے انہاں کہ سونے نا اے ان سودا وارے چ نہیں اے ان وارے چ نہیں فرمایا عمر کی چاندے ہو میں کہ سونے میں چاہنا اج کھلم کھلا کعبے چلیے دار ارکم جو نکلی ہے کھلم کھلا کعبے چلیے فرمایا عمر اجے تعداد تھوڑی ہے نا اجے تھوڑا صبر کر لو ہن جملہ سنو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندھ نے مازاق دے کاجل والیا جنہ چر میں اتر رہا ہاں حق اندر رہا ہے اسلام چھپیا رہا ہے اور میں اسلام دا نوکر بن گیا ہاں اور اسلام باہر آئے گا حق باہر رہے گا تے کفر اندر بڑھ جائے گا ہائے 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 ہن کافر اندر مسلمان باہر پہلا مسلمان اندر سن کفر باہر سی ہن اس طرح نہیں ہونا ہن میں جملہ جڑا دین لگا سن لیا جے عرض کر دینے سونیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت سبحان محبوبہ ہن اس طرح نہیں ہونا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تے عرض کیتا ہے مقتے دے اندر اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیری تعریف جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے تو قلم بھی جوم جاتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشکو گلاب آیا جیسے مشکو گلاب آیا معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشکو گلاب آیا جیسے مشکو گلاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا
جواب آیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے جی, کتنے خوش ہوئے آپ دے کلمہ پڑھنے پہ, کتنے خوش ہوئے. بیٹے اس کا ایکو ذرا بند کر دیں ابھی تو والیوم اس کا کھول دیں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, کتنے خوش ہوئے. اور یاد رکھیا جے صرف زمین اتے خوشی نہیں ہوئی. کوئی سوچے کہ زمین پہ خوشی ہوئی جی اسلام قبول کیا, مسلمان یہ جو 39 تھے پہلے آپ سے مسلمان وہ خوش ہوئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. نہیں, صرف یہ بات نہیں. الموجم الکبیر امام طبرانی کی روایت ہے, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. آسان پڑھنا ہو تو مشکات شریف میں پڑھ لیں. مجمع زوائد امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ میں روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو فوری جبریل آ گئے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کیا عرض کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا ذرا اپنا سر انور اٹھائیے, آسمان کی طرف دھیان فرمائیے, توجہ فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا یہ زمین کے اوپر صرف خوشیاں نہیں بلکہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. سونے عمر دے اسلام لے آنو تے آسمانہ والے بھی خوشیاں کر دے, آسمانہ والے بھی خوشیاں کر دینا. اور صرف یہی نہیں, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے. یہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد فارحا, لقد فارحا, فارحا یفرحو, یہ مطلب ہے خوشی کرنا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, وہ خوشی کہتے یہاں سے لفظ نکلا فرحت, فرحت خوشی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد فارحا اہل السماء بے اسلام عمر. حضرت عمر دے اسلام لے ہونے والا آسمانہ والے بڑے خوش ہوئے سن, آسمانہ والے بڑے خوش ہوئے. اچھا میں دسو آسمانہ والے جو خوش رہے تو زمین تے کوئی ناراض بھی رہے تو کی کر لے جی, کو زمین ہوتے ناراض بھی رہے تو کی ہوئے, کو شان کٹ جانی. جو شان اللہ نے دے دی ہے, جو شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا فرما دی ہے, کوئی چھین نہیں سکتا. کوئی چھین, بولو کوئی چھین نہیں سکتا. یہاں سے یہ بھی پتا چلا ان کے اندر منافقت نہیں تھی, ایمان ایمان. کیا لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد 3 کے علاوہ باقی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر, کفر نباشر مرتد ہو گئے. لوگ کہتے ہیں مرتد ہو گئے. وہ اوپر سے ساتھ لگے تو اوپر سے کون کون, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, بلکہ ان تینوں میں حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ نام بھی نہیں لیتے, ان کا نام بھی نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی کا نام آتا ہے, حضرت مقداد کا نام آتا ہے, 3 کا نام آتا ہے بس. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اوپر سے ساتھ لگے تھے, ان کو اپنے مفادات تھے اس لیے ساتھ لگے تھے. لیکن اگر تسی جگ ہوتے کہ میں جواب دے دیا نہیں, انج نہیں ہونا, انج نہیں ہونا. سارے بولو تو پھر جواب ہونا ہے, سارے بولو تو جواب دیا گیا لوگوں کو. اور ہیرا پھیری کی گئی, دگا کیا گیا, فراڈ کیا گیا, حماموں پہ بیٹھ کر, چائے والے ہوٹلوں میں آ کر, چوکوں میں کھڑے ہو کر غلط بکواسات کی گئی اس بارے میں کہ 3 کے علاوہ باقی ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا جی, ایسے ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں اس کے جواب میں. یاد رکھیا جب مکہ شریف منافق کوئی نہیں سی ہوا, منافق جنہیں ہوئے مدینہ شریف ہوئے. کیوں کہ مکہ شریف منافق اس واسطے نہیں کہ اتوں بھی کرنا پڑے تو کوٹ پہ دی. مکہ مکرمہ منافق نہیں تھا. جتنی منافقت پیدا ہوئی یہ مدینہ منورہ میں تھے منافق, مکہ میں کوئی نہیں تھا. اوپر سے کوئی ساتھ نہیں لگا. جنہوں نے کلمہ پڑھا مارے کھائی وہ سارے کے سارے یہاں سے محبوب کے ساتھ تھے, یہاں سے دل سے, اوپر سے کوئی نہیں تھا. یہ منافقت ساری کہاں ہوئی؟ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو تھا وہ وہاں تھا, اس کی ذریت ساری وہاں تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب اوپر سے ساتھ ملیں گے تو جنگوں میں مال غنیمت بھی ملے گا اور بہت کچھ ہوگا, ان کو مفاد تھا. اب سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر منافق مسجد سے نکالے. بڑی توجہ سے بات سنیے, بڑی توجہ سے. منافقوں نے کیا اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ.
اعتراض کیا. کیسے؟ انہوں نے اعتراض یہ کیا لے اسی انہوں نے نال رہنے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنی جے. انہوں نے آخیا بھی جڑے مومن نے میں انہوں نے بھی جاننا, جڑے قیامت تک مومن ہونے نے میں انہوں نے بھی جاننا, اور جڑے کافر ہون گے قیامت تک میں سب کو جانتا ہوں. لے اسی ویچن ساڈا نہیں نے پتا. انہاں کیتا کھچ ماری کیتا اعتراض, مسجد نبی چو باہر نکل کے چو گئے کھلو گئے اعتراض کیتا. حضرت بلال اتوں لنگ دے حضور انہاں اعتراض سن لیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تو سدھے گئے حضرت عمر پاک دے بوئے تے بوہا کھڑکایا. حضرت عمر پاک فرماندے نے کون ہے؟ میں بلال. فرمایا باہر نکلو جی آج. ہائے 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 جناب بھائی باہر آؤ. فرمایا خیر ہے اج میں تہاڈے نال گل کرنی ہے دل دی. فرمایا تیریاں دل دیاں ساریاں صدیق نال ہوندیاں نے, عمر نہ کرن والی کیڑی ہے؟ اے کیڑی نویں گل ہے تو میرے نال کرنی؟ انہاں کہ حضور ایک گل انہاں دے کرن والی نہیں, تہاڈے نال کرن والی ہے, تہاڈے نال کرن والی. حضور تانوں پتہ ہے جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے بیٹھے سن؟ فرمایا مینوں پتہ ہے. تسی اوتھے سو؟ حضرت عمر کہنے لگے میں اوتھے سا. جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ قیامت تک جتنے کافر ہوں گے میں سب کو جانتا ہوں, جتنے مومن ہوں گے میں سب کو جانتا ہوں, حضور اوتھے ہی سو؟ فرمایا اوتھے ہی سا. تے اگاں پھر تسی تے آ گئے ہو گھر, تے جو پیچھے ہویا وہ نہیں جے پتہ. منافق نکلے نے مسیح تو باہر 35-40 بندے میں نکر تے کھلوتے ویکھے نے, انہاں ایک گلاں کیتیاں نے بھی انہاں نوں ساڈا نہیں جے پتہ. تے ہن پھر مرضی ہے تہاڈی عمر پاک کی کرنا جی. حضرت عمر پاک سیدھے مسیح تے آ گئے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسیح تے بیٹھے سن, سیدھے مسجد آ گئے. آ کے آندے نے سونیا اے جڑے منافق نے وچ انہاں دا پتہ جی, پتہ جی؟ فرمایا پتہ ہے. حضور انہاں کڈو. ہائے 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 آ جے فیصلہ. حضور انہاں کڈو. فرمایا میں نہیں کڈنا, میں اللہ دا رسول ہاں, وہ آکھے گا تو میں کڈ دیاں گا, میں نہیں کڈنا. وہ آکھے گا میں کر دیں. حضرت عمر پاک کہنے لگے سونیا کڈو گے تے تاں سانو ٹھنڈ پینی ہے, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. 3 دن فیصلے دا انتظار رہا, 3 دن. جدوں ہویا نا ہائے 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 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور تے آیت کریمہ دا نزول کیتا. جدوں آیت آئی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نو بلاؤ. عمر دے کلیجے نو ٹھنڈ پئے, عمر نو بلاؤ. رب العالمین نے آیت کریمہ دا نزول فرمایا. جبریل علیہ السلام ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا اے مازاگ دے کاجل والیا, جنہ چرے کافر تے مسلمان کٹھے رہ گئے, جنہ چرے منافق تے مسلمان کٹھے رہ گئے, انہ چرے سارا کوئی برداشت سی. انہوں ویلا آ گیا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب, انہوں ویلا آ گیا ہے پاک وکھرے کرنے نے پلیت وکھرے. بس ایسے چلیں دے. ہاں ہن پاک وکھرے کرنے نے سونیا تے پلیت وکھرے کرنے نے. جبریل علیہ السلام آگے پیغام دے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ میرے عمر نو. ہن عمر پاک آ گئے. فرمایا مبارک ہوئے سارے منافق مسیح تے آئے ہوئے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے آ گئے. فرمایا او تسی باہر کھلو کے میرے علم تے تان کر دے رہے ہو, تانو تشنیع دا نشانہ میرے علم غیب نو بنا دے رہے ہو. آؤ تانوں میں اپنا علم دسا. میرے آقا نے اعلان کیتا, فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق. اوہ تمہیں میری مسیحتوں باہر نکل, تو منافق ہے. اخرج یا فلاں فإنک منافق, تمہیں نکل میری مسیحتوں, تمہیں منافق ہے. نام لے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتے. ایک دا نام لیا انہوں باہر کڑیا, دوجے دا نام لیا انہوں باہر کڑیا, تیجے دا نام لیا انہوں باہر کڑیا, چوتھے دا نام لیا انہوں باہر کڑیا, تیاں دا نام لیا انہوں باہر کڑیا, 40 دا نام لیا انہوں نے باہر کڑیا. جننے منافق سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے باہر کڑے. تے ایک حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں دا رشتہ دار سی. انہیں آکھیا مینوں تے رہن دیو. آپ نے داڑھی تو تھرو کے بسترے سمیت ٹوٹے مار کے باہر سٹیا. فرمایا تو ساڈے نبی دا فرمان نہیں سنیا, چل نکل میرے نبی دی مسیح تو باہر چل. حضرت علی پاک نے کٹ کٹ کے باہر سوٹے. حضرت عمر پاک نے ٹھڈے مار مار کے لتاں تو طریق کے باہر کھڑیا. ان توجہ رزلٹ لگا دین. جتنے منافق سن انہاں ساریاں نو میرے آقا نے مسیحتوں باہر کر دیتا ہے. اتوں سمجھ آ گئی جڑے منافق سن جنہاں نو میرے نبی نے مسیحتوں باہر کڈیا ہے, انہاں وچ مومن کوئی نہیں. جنہاں نو مصطفیٰ نے نال رکھ لیا ہے انہاں وچ منافق کوئی نہیں.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو کہیں میرے اس جواب کا جواب لائے۔ جب تک زندگی ہے کو دے اس کا جواب۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ چلیں گے جہنم میں، جواب نہیں لے سکیں گے اس کا، دے نہیں سکیں گے، جواب الجواب نہیں آئے گا اس کا۔ جن کو میرے مصطفیٰ نے نکال دیا ان میں مومن کوئی نہیں تھا، جن کو پاس رکھ لیا ان میں منافق کوئی نہیں تھا۔ سنیو، جنہاں نو آج بھی نہ رکھیا ہے انہاں دے مومن ہون تے کون شک کر سکتا ہے؟ جنہاں آج بھی نہ رکھے۔ کوئی جوان بندہ ہے نعرہ لان والا، کوئی تکڑا جوان ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا غوثیہ زندہ باد۔ جن کو نکال دیا ان میں کوئی مومن نہیں تھا، جن کو پاس رکھ لیا ان میں کوئی منافق نہیں تھا، تو جن کو آج بھی رکھا ہوا ہے ان کے ایمان کے بارے میں کوئی لائے اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہاں، کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ حضور یہ مصرع بھی آپ کی نظر اس لیے کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ آپ کی نظر ہے۔ میں تے اکثر آنا ہونا، بلکہ میں جدوں پنجویں پڑھدا سا میں ادوں بھی پڑھدا ہوندا سا، بعدویں بھی پڑھدا ہوں تک پڑھدا وا۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا او کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، وہ کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ اللہ جڑے نہیں ہون تک جا سکے، گنبد خضرا دا دیدار نہیں کر سکے، مولا انہاں نو جلدی جلدی اینا محرمہ میں چی ٹکٹ تے مل جائے، انہاں نو بلا لے سونیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دے گنبد دا دیدار نصیب ہو جائے، پھر تساں بھی مل کے جدوں ویکھنا تے کہنا ہے سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی کملی والے دے یاراں دے کم آ، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ بلکہ میں تے مبارک دینا ہونا وا حضرت سیدنا تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، اج یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توانو بھی مبارک ہوئے۔ حضور تسی محبوب دیاں قدماں چ لیٹے ہوئے ہو، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توانو بھی مبارک ہوئے، تسی بھی محبوب دیاں قدماں وچ لیٹے ہوئے۔ اللہ یہ مبارک ہے، یہ کیا ہے؟ مبارک ہے۔ جدوں اس گل دا جواب نہیں لبدا پھر آندے نے خلافت چلو کھو ہی لئی سنے نا۔ حضور یہ نقطہ بھی آپ کی نظر ہے، خلافت تے کھو ہی لئی سنے نا۔ میں کہا دیتی کنے سی؟ دیتے کنے سی؟ بولو دیتی کنے؟ اللہ نے دیتی کدے وسیلے نال؟ نبی کریم دے وسیلے نال۔ کھوئے گا او جڑا اللہ تے اللہ تے رسول تو تگڑا ہوئے۔ بھائی میں نے ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ پڑھاندا ہے، رضوی سامل ہے،
تو میرے کو کھوئے گا تو وہ جڑا تگڑا ہوئے گا دوجا تو نہیں کھو سکتا میں ہوں حضرت علی پاک رضی اللہ زبان میں لگا گل کرنا آپ راوی نے اس گل دے حضور کتاب دا نام ہے کتاب الفتن صفحہ نمبر 58 کتاب دا پاسا سجا دار المعرفہ برود دی چھپی ہے راوی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کتاب ہے پتہ کنا دی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد حضرت امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ انہوں دی اپنی سند نال کتاب ہے کتاب الفتن 2 ایڈیشن 2 جلداں تے 1 جلد والا میرے کتب خانے موجود ہے 1 جلد دا حوالہ صفحہ نمبر 58 کتاب دا پاسا سجا دار المعرفہ برود دی چھپی کتاب ہے گل بڑی قابل غور ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پتا سی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی علم پاک وی سی پہ اے روڑے پینے نے خلافت دے آپ نے پھر روڑا نبیڑن واسطے ایک کام کیتا تسی ویکھو بھی کام کیسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور ایک سواری پسند آ گئی مدینہ شریف مثلا ایک گھوڑی ہے وہ پسند آ گئی حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ویندے پہ ساڈا ایک پیر بھائی جا رہا ہے وہ گھوڑی لے کے جاندا ہے گھوڑی بڑی سونی ہے علی پاک ویکھیا خود جاندی ویکھی تھوڑی دیر لنگھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو گھوڑی پسند آ گئی فرمایا بیچنی ہے انہیں آخیا جی حضور بیچنی ہے فرمایا کنے دی انہیں روپیے دسے آپ نے فرمایا گھوڑی دے پیسے آ جان گے پیسے پہنچ جان گے انہیں گھوڑی دے دی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیلیا گھوڑی میں تیرے کو ویکھی گھوڑی کتنی خالی ہتھی ہونا پیا انہیں آخیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ گئی تو وہ لے گئے فرمایا پیسے دے گئے انہیں جی پیسے دے کے فرماندے پہنچ جان گے انہیں آخیا میں دیر نہ کر جلدی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا کے سوال کر سونیا کلو نفس ذائقۃ الموت ہے نا موت کا ذائقہ تے چکھنا ہی ہے نا تو تھی ظاہری طور پہ اس کائنات تے نہ ہوئے ظاہری طور پہ تے میں پیسے کتنے کو لاں گا ایک گھوڑی کی سواری میں پیسے کتوں لینے نبی کریم صلی فرمایا پھر میں نہ ہویا تے ابو بکر صدیق کو لے لی میں کو کیسی ونڈ ہونے لگی انہوں کو پیسے لے لی وہ دوڑا آیا علی پاک نو کہنے لگا جناب ہے جواب لبا فرمایا دیر نہ کر چھیتی جا کے پوچھ صدیق پاک بھی ظاہری طور پہ نہ ہوئے تو روپیے کون دے گا سواری دے وہ پھر ٹر گیا حضور جو نہ ہوئے تو پھر فرمایا پھر میرا عمر فروغ دے گا تم پیسے راوی بھی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ خود نے تو کتاب بھی تگڑی سند بھی تگڑی حوالہ بھی تگڑا آپ نے فرمایا پھر جلدی جا پھر پہنچ جا کے جی عمر بھی نہ ہوئے تھے پھر کون دے گا وہ پھر دوڑا گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں نہ ہویا کہ میرا صدیق یارے گار پیسے دے گا جی ہو نہ ہوئے تو عمر پاک دیں گے جی ہو نہ ہوئے تو عثمان غنی تیرے پیسے دے دے گا وہ واپس گیا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ جا کے سلام پیش کر کے عرض کردہ ہے حضور جواب لبائے فرمایا توجہ بڑا سواد لے کے گل نو سننا جے جدوں واپس آیا فرمایا جلدی کر پھر واپس جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے عرض کر اے سونے چہرے والیا جے صدیق نہ ہوئے تو عمر پیسے دین گے عمر نہ ہوئے تو عثمان دین گے جے ساری طور تے حضرت عثمان غنی بھی نہ ہوئے تے پیسے کون دے گا وہ سرکار دی بارگاہ چایا آ کے سوال کیتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا واپس چلا جاؤ جے عمر نہ ہوئے عثمان پیسے دے گا جے عثمان نہ ہوئے پھر پیسے او دے گا جڑا بار بار تیرے پھیرے لواندا ہے اللہ اکبر حق جاریہ حق جاریہ حق جاریہ حق جاریہ پھر پیسے تیرے ہو دے گا جڑا بار بار تیرے چکر لواندا ہے پیا ایتھوں اے سمجھ آ گیا پتا سی روڑے پہنے نے اج روڑے سارے نے بیٹھ جائیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وی نہیں ٹر کے سونیا انہاں دا نمبر پہلا لیاندا جے عمر دا نمبر دوجا لیاندا جے عثمان دا نمبر تیجا لیاندا جے چوتھا میرا لیاندا جے انہاں نو پتا سی سارے فیصلے میرے رب دے نے تے زبان مصطفیٰ جو فیصلے نے اور محبوب دی زبان او زبان ہے جدی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم تے لیا ہویا ہے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی بڑا سوکھا پنجابی دا مصرع ہے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا کلام کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں ہے کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں ایک آپ دی میں شان اندر ہور بات بیان کرا ایک گل بھی ریلیٹڈ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دور خلافت سی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں نہ رات ستا سا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیاں تیرا تے میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماندے نے آپ دا دور خلافت سی میں ستا سا فجر دی نماز میں نہ خواب اندر آپ دے پیچھے پڑی کیڑی نماز کیڑے بیچے خواب اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے فجر دی نماز خواب بیچ میں پڑی آندے نے میں نہ ویکھیا ایک عورت آئی ہے کھجوراں دا ٹوکرا لے کے انہیں لے آ کے نبی کریم بارگاہ پیش کیتا میں خواب پہ وینا فجر دی نماز پڑھ کے ویلے ہوئے ہیں بی بی کھجوراں ٹوکرا لے کے آ گئی انہیں لے آ کے پیش کیتا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نو ایک ایک کھجور دیتی تے میرے منہ وچ اپنے ہتھاں نال ایک کھجور پائی اصلی بات فرماندا میرے منہ وچ ایک کھجور اپنے ہتھاں نال پائی آندے نے میں فجر ویلے اٹھیا تے میں سیدھا گیا نماز پڑھنا مسجد نبوی شریف وچ تے جماعت کروائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں پیچھے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے ویلے ہو کے بیٹھے بی بی ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گئی بی بی ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ دے منہ وچ سارے کھجوراں دتیاں تے میں نیڑے بیٹھا میرے منہ وچ اپنے ہاتھ نال اپنے کھجور پائی آندے نے مٹھاس بڑی سواد بڑا تو میں کیا جناب ایک اور مل سکتی ہے فرمایا جی راتی سرکار دیتی ہے تو میں بھی دے دینا جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پائی ہے تو منہ تو میں بھی پا دینا تو جے راتی نہیں پئی تو پھر ایک تے گزارا کرنا پینا جی کیسا پیار ہے کیسی محبت ہے جی کیسی عقیدت ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے رحماء بینہم کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی ان کو آپس میں انا نہیں تھا کوئی ایسی ذاتیات کا مسئلہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا جس ویلے آپ دی شہادت کا وقت آیا نا بات کو ختم کروں شہادت کا وقت آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت کا وقت آیا ابو لؤلؤ نامی شخص جیڑا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دا غلام مجوسی ہے کافر ہے اس نے آپ تے نماز فجر ویلے وار کیتا سی اور آپ اکثر دعا کر دے ہوندے سن یہ دعا منگیے کریے اسی بھی بخاری شریف دے اندر دعا موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا مانگ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک یا اللہ جدوں ساڈی میری موت آوے میرے مولا قدوس میری موت عام موت نہ ہوئے شہادت دی موت ہوئے تیرے رستے چ مینوں موت آوے اور جدوں بھی موت آوے آئے مدینہ شریف وچ کیویں آئے کتھے آئے جھوم جاؤ مدینہ شریف دا نام سن کے کتھے آئے موت آئے آئے
مدینہ شریف دے اندر مرن دا مزہ ہی اپنا ہے میں تے اکثر آنا ہونا جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھاں حیاتی ہے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھاں حیاتی ہے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھاں حیاتی ہے وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ آپ نماز فجر پڑھا رہے نے خنجر دے وار ہوئے زمین تے تشریف لے آئے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ود کے نماز مکمل کی تھی صحابہ اس نو پہ ایمان نو پکڑن دی کوشش کی تھی انہیں 13 صحابہ نو اور زخمی کی تھا بالآخر پکڑیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے دسو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر یا دیگر صحابہ میرے تے وار کنے کیتا ہے کس نے میرے تے وار کیتے نے جو دسیا گیا ابو لولو نے وار کیتے نے فرمایا اس اللہ دا شکر ہے کہ جن نے میں نو کسے مسلمان دے ہتھوں وار نہیں کروائے بلکہ کافر دے ہتھوں میرے تے وار ہوئے نے آپ نے فرمایا اے میرے پتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جایا جے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر اور جا کے پیغام دیا جے عمر فاروق دی خواہشے وے میں اپنے یاراں دے نال دفن ہونا چاہنا حضرت اما جی ویکھیا جاندیاں نو رو رہیاں نے آنسو بہا رہیاں نے 5 لاکھ مربع میل دا حکمران اج جامع شہادت نوش کر دینے پے اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت پوری ہون دا ویلا آ گیا ہے جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد تے گئے نے آپ نے ارشاد فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان اے احد ٹھہر جا رک جا وجد وچ نہ آیا کیونکہ تیرے اوتے ایک اللہ دا نبی ایک صدیق ہے 2 شہید موجود نے اس ویلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال موجود نے آج جو ویلا پورا ہو گیا ہے آپ دیاں آنکھاں بند ہو گئی حضرت علی المرتضیٰ بھی رو رہے نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذنو آیا ہے آپ نے کوڑا زمین تے ماریا فرمایا رک جا زمین کیوں کمبنی ہے تو اس طرح کیوں ہلنی ہے غریب صحابہ نے کچے مکان نے اس واسطے روک جا کیا میں تیرے تے عدل نہیں کردہ عدل و انصاف دا بول بالا کرنے والا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے او دن تے آج دا دن اس تو بعد مدینہ شریف دی زمین تے کدی زلزلہ آیا ہی نہیں زمین اس تو بعد کدی کمبی ہوئی نہیں اس واسطے درائے عمر اے زمین بھی رو رہی ہے آسمان بھی رو رہا ہے ہورو گلمان دیاں بھی آئیں نہیں کر رہیاں نے بالآخر جس ویلے جامع شہادت نوش کی تھا آپ نو کفن دیتا گیا پھر نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھائی نماز جنازہ پڑھی گئی ان دروازہ مصطفیٰ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ آج بارگاہ صدیقی بھی آ گئی آپ نو دفن کیتا گیا میں نو موقع دے شیر یاد آؤندہ ہے پیا اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈی عظمت تو نثار جائیے تواڈی عظمت نو اسی سلام کرنے یا سلوٹ پہ کرنے یا کیوں دو عالم کی رحمت دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں مل کے ذرا کہہ دیو دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں محمد کے قدموں میں لیٹے ہوئے
زندگی 16 اکتوبر بروز منگل بعد از نماز مغرب مرکز اہل سنت مسجد گلزار درود شریف والی دارالحسان میں عظیم الشان عرس پاک اور یوم رضا اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ خصوصی خطاب اس میں مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب آپ فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ پوری زندگی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدے پہ اور اپنی محبت پہ سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ جب بھی وقت آتا تھا تلوار لے کے آپ میدان میں آ جاتے تھے، خواہ وہ منافق کا جھگڑا ہو مسلمان کے ساتھ، یا مسلمان کا جھگڑا ہو منافق کے ساتھ، یا یہودی کا جھگڑا ہو منافق کے ساتھ، یا منافق کا جھگڑا ہو یہودی کے ساتھ، یہ سارے معاملات وہ ہیں ننگی تلوار لے کے آپ باہر آتے تھے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے آپ برسر پیکار رہتے تھے، ہم وقت پہرے دار رہتے تھے۔ اس بات کے لیے ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف جگہ پہ کانفرنسیں بھی منعقد ہوتی ہیں، ختم نبوت کا بول بالا بھی کیا جاتا ہے، ہوکا بھی دیا جاتا ہے اور اپنے اپنے تئیں حصہ بھی ڈالا جاتا ہے۔ عرس پاک آج یہ سالانہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ولی عالم کے زیر سایہ اس گناہگار کو بھی حاضری کی توفیق دی۔ آپ بھی دوست احباب تشریف لائے، ہر سال کی طرح انشاءاللہ ہر سال پھر منعقد ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی رہے، تندرستی رہے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ آباد خدا رکھے۔ ساکی طرح میں خانہ اللہ تعالیٰ حضور کے ولی عالم کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے اور صحت کاملہ عاجلہ اور اپنی عافیت عطا فرمائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔